الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ کرام شعب ابی طالب سے باہر آئے اور جو قریش مکہ نے آپ کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف ایک معاہدہ کیا تھا وہ ختم ہوا، تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان یا شوال کے مہینے میں جو نبوت کا 10واں سال تھا، ابو طالب انتقال کر گئے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اور اس وقت ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ جو دونوں مشرکین مکہ کے سرداران میں شمار ہوتے تھے وہ بھی آ گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میرے سامنے ایک دفعہ اس کا اقرار کر لیجئے، تاکہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی دوں کہ میرے چچا کا انتقال دین توحید پر ہوا تھا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ فوراً بولے ابو طالب کو، تم کیا اپنے والد عبد المطلب کے دین کو چھوڑتے ہو اور تم بھتیجے کے دین پر ایمان لا کر مرنا چاہتے ہو؟ باوجود ہے کہ ابو طالب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حمایت کیا کرتے تھے، بڑی نصرت کیا کرتے تھے،
لیکن اس مسئلے میں آ کر انہوں نے اپنے بھتیجے کے دین کو اختیار نہیں کیا، اور اس وقت ان کے منہ سے جو آخری کلمہ نکلا بعض روایات میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ علی ملتی عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کی ملت پر جان دے رہا ہوں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے سے یہ کہا کہ اخترت النار علی العار، کہ میں جہنم کی آگ کو عار پر ترجیح دے رہا ہوں، یعنی اگر میں اس وقت تمہاری بات مان کر تمہارا دین مان لوں تو میری قوم کے لوگ مجھے عار دلائیں گے کہ موت کے خوف سے بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا، مجھے یہ عار برداشت نہیں ہے، میں جہنم کی آگ کو برداشت کروں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے۔ یہ بڑی مشکل ایک گھاٹی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ زندگی انسان جیسی بھی گزارے، اگر اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا تو اس کا بیڑا پار ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ خراب ہو گیا تو پھر ہلاکت اور بربادی ہے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام وہاں سے باہر تشریف لے آئے، حضرت علی آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے چچا انتقال کر گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے والد انتقال کر گئے، چونکہ ان کے نزدیک اسلام اور ایمان پہلے تھا، بقیہ سب رشتے بعد میں تھے، اور چونکہ والد کا انتقال اسلام پر نہیں ہوا تو آ کر یوں خبر دی کہ آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو دفن کر دو۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے عرض کیا کہ وہ تو شرک پر مرے ہیں، میں ان کو دفن کروں؟ آپ نے فرمایا دفن کرو۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ انہوں نے ایک کپڑے میں اپنے والد کو لپیٹا اور جا کر گڑھے میں دفن کر دیا۔ نہ نماز جنازہ نہ دعائے مغفرت، اس لیے کہ جنازہ اور دعائے مغفرت تو مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ علماء نے اس واقعے سے کچھ مسائل مستنبط کیے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے کہ کافر مر جائے تو اس کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ مستنبط کیا کہ چونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جب واپس تشریف لائے دفن کر کے تو آپ نے فرمایا کہ غسل کر لو۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کافر میت کو دفن کر کے انسان آئے تو اس کو غسل کر لینا مستحب ہے۔ ابو طالب کے انتقال کے 3 یا 5 دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئی۔ لہذا نبوت کے اس 10ویں سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے غم کے یہ پہاڑ ٹوٹے تھے، چونکہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کی بڑی غم گسار تھیں، آپ کی بڑی ہمدرد تھیں۔ آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مشکل پیش آتی تو یہی اہلیہ محترمہ آپ کو دلاسا دیتی، آپ کے حوصلے کو بڑھاتی۔ اور ابو طالب باوجود کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن ساری قوم کے مقابلے میں وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے، اور آپ کو تکلیف پہنچانے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں انہوں نے یہ نہیں لوگوں کو کرنے دیا کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ ان دونوں کے اس دنیا سے اٹھنے کے بعد آپ کو کافی پریشانی لاحق ہوئی، اور آپ نے پھر یہ سوچا کہ چلو میری قوم کے لوگ تو میری بات نہیں مان رہے، باہر نکل کر میں دوسری قوم کے لوگوں کو دعوت دوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب طائف پہنچے تو وہاں 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد یالیل، دوسرے کا نام مسعود اور تیسرے کا نام حبیب۔ یہ تینوں وہاں طائف کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ان کے پاس گئے اور جا کر آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، تو ان میں سے ایک بھائی نے تو یوں کہا کہ اللہ نے تمہیں کو منتخب کیا ہے کعبے کے پردے کو چاک کرنے کے لیے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ خدا کو تمہارے علاوہ کوئی اور نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا، اور تیسرے نے کہا کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر تم واقعی نبی ہوئے تو نبی کے کلام کی مخالفت بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ہلاکت کو دعوت دینے والا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
لیکن اس ظالم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جس طرح نبی کے کلام کو نہ ماننا یہ گناہ ہے، ویسے ہی نبی کا استہزاء اور اس کو تکلیف پہنچانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے آپ سے کوئی کلام تو نہیں کیا، لیکن استہزاء اور تکلیف پہنچانے میں بھی کوئی کمی نہیں کی۔ ان تینوں نے طائف کے اوباش اور بازاری لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ جہاں جہاں جا کر دعوت دیتے تھے، یہ اوباش لڑکے آپ کے پیچھے آوازیں کستے، گالیاں دیتے، استہزاء کرتے، پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارکین خون سے بھر گئے، اور آپ پتھر کھا کر گر جاتے تھے تو یہ ظالم آپ کو دوبارہ کھڑا کرتے تھے، پھر پتھر مارتے تھے اور ہنستے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کے اوپر بچھے جاتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ پتھر مجھے لگ جائیں اور آپ بچ جائیں۔ اس طرح ان کا سارا سر زخمی ہو گیا۔ چنانچہ آپ وہاں سے باہر نکلے اور سخت تکلیف کے عالم میں تھے۔ باہر عتبہ اور اس کے بھائی کا ایک باغ تھا، وہ آپ کے خاندان کا ایک فرد تھا، لیکن اسلام نہیں لایا تھا۔ آپ اس کے باغ میں جا کر سستانے کو بیٹھے اور آپ نے وہاں جا کر ایک دعا کی، جو میں نے خطبے میں وہ دعا تلاوت کی ہے۔ اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں آپ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، اور تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے مجھ پر گرنے کی شکایت کرتا ہوں کہ مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ آپ تو مستضعفین کے رب ہیں اے ارحم الراحمین، کمزوروں کے آپ پروردگار ہیں۔ آپ مجھے دور کے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے، یا آپ مجھے کسی ایسے قریب کے دوست کے حوالے کر رہے ہیں جو میرے سارے معاملات کا مالک بن جائے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ اِن لَمْ تَكُنْ غَضْبَانًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر آپ مجھ پہ غضبناک نہیں ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، غیر ان عافیتک اوسع لی، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آپ کی عافیت میرے لیے بڑی وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے آپ کی عافیت۔ اگر آپ مجھے عافیت نصیب کر دیں تو میرے لیے اس میں بڑی کشادگی ہے۔ ایک تو پیغمبر کی دعا، نبی تو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اوپر سے آپ مسافر تھے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور پھر آپ اس وقت مظلوم بھی تھے، اور پھر زخمی اور بیمار بھی تھے۔ یہ سارے دعاؤں کی قبولیت کے اسباب جمع تھے، اللہ نے آپ کی دعا فوراً ہی قبول فرمائی۔ اور وہ جو عتبہ اور اس کا بھائی دور بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کی تکلیف کو دیکھ رہا تھا، باوجود کہ مشرک تھا، اس نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام عداس ہے بھیجا، ایک طباق لے کر، ایک بڑا پیالہ دے کر، اس میں انگور سے، اور کہا جا کر ان کو کھلاؤ، اور ضرور کھلانا ان کو۔ وہ عداس آپ کے پاس آیا اور اس طباق میں انگور تھے۔ آپ حضرت زید بن حارثہ وہاں زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے آپ کے آگے رکھا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمایا۔ جب بسم اللہ اس نے سنا، وہ ایک نصرانی تھا، اور نینوا جو موصل کی ایک بستی تھی جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس علاقے سے تھا، اور یہاں پر ان کا غلام تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کھا رہے ہو، اس دین کے ماننے والے تو یہاں کوئی اور نظر نہیں آتے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتلایا کہ میں نینوا کا ہوں۔ فرمایا کہ نینوا میں تو ہمارے بھائی یونس ابن متہ بھی تھے، ان کا نام پورا یونس ابن متہ ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں، وہ تو نبی تھے۔ کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا کر وہاں بھیجا تھا۔ تو اس نے فوراً کہا اشہد انک رسول اللہ عبدہ ورسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسول، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، سر مبارک کو بوسہ دیا۔ دور سے یہ عتبہ اس کا بھائی دیکھ رہا تھا کہ ہمارا یہ غلام کیا کر رہا ہے۔ اس نے تو اسلام قبول کر لیا اور واپس گیا۔ تو ان دونوں نے کہا تم ان کا ہاتھ کیوں چوم رہے تھے، اتنی تعظیم کیوں کر رہے تھے؟ کہیں ایسا نہیں تم نے اپنا دین چھوڑتے ان کا دین اختیار کر لیا، تمہارا دین ان کے دین سے بہت بہتر ہے۔ یہ وہی عداس ہے کہ جب عتبہ بدر کے موقع پر جا رہا تھا مسلمانوں سے اور آپ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، تو وہ ان کو روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا اپنے مقتل کی طرف مت جاؤ، تم اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہو۔
روتے ہوئے ان کو روک رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ واقعی نبی ہیں، ان کا مقابلہ نہ کرو، لیکن وہ دونوں گئے اور وہاں وہ ہلاک ہوئے۔ بہرحال آپ یہاں سے فارغ ہو کر واپس روانہ ہوئے تو ایک جگہ ہے جس کو قرن الثعالب کہتے ہیں، وہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ابر کا سایہ دیکھا، اس کے اندر جبریل امین تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا السلام علیکم، سلام کیا، اور پھر کہا کہ اللہ نے ان پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے کو ملک الجبال کو بھیجا ہے، چنانچہ اس ملک الجبال نے آپ کو آواز دی اور سلام کیا، اور پھر کہا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، جو باتیں ان لوگوں نے آپ سے کی اللہ نے سب سن لی ہیں، کہ اگر آپ چاہیں اور آپ کہیں تو یہ ملک الجبال جو ہے، ملک الجبال، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، اور اس کے درمیان میں یہ جتنی قوم جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے یہ پس جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم رأفت و رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے ان تکلیفوں کے باوجود اس فرشتے کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ان کو جو ہے ملیا میٹ کر دو، پیس دو۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، شاید ان کی نسلوں میں کوئی ہو جو اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے، تو آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم معمولی تکالیف کسی سے پہنچتی ہیں تو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالخصوص خواتین کے اندر یہ مرض بڑا عام ہوتا ہے کہ بات بات پر لعنتیں دیتی ہیں یا برا بھلا کہتی ہیں یا بد دعائیں شروع کر دیتی ہیں۔ یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف، تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ بتلایا گیا کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ پہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، آپ ان کے ایمان سے مایوس ہو جائیں، تو اس وقت انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ آپ کی قوم کے اور لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، آپ ان کے اعمال پر کوئی غم نہ کریں، جو کچھ کر رہے ہیں آپ چھوڑ دیجیے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ کافروں میں کسی کو اللہ زندہ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ کافر تو سوائے فاجر و کافر کے کسی اور کو جنیں گے ہی نہیں، ان کے یہاں کوئی پیدا بھی ہوگا تو وہ کافر ہی پیدا ہوگا۔ تو قوم نوح پر پھر عذاب آیا طوفان کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ایسے مہربان، امت کے لیے شفیق اور ان کے لیے راتوں کو رونے والے، اللہ سے ان کے لیے نجات مانگنے والے نبی کی سنتوں کا آج ہم کیا حال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کو کہ اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھو، اور سارے ائمہ کے نزدیک، چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طرف سے ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج یہ امت جو آپ علیہ السلام رحمت العالمین کی نام لیوا ہے، اس سنت کے ساتھ کیا حال کر رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اپنے پائچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور ان ٹخنوں کو کھلا رکھیں، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، لیکن آج ہم اپنے ٹخنوں کو چھپا لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو حصہ ٹخنے کا چھپے گا شلوار یا تہبند کے کپڑے سے، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ حضرت عباس کی روایت میں ہے کہ آپ نے جناب نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ سے آپ کے چچا کو کیا فائدہ ہوا، ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے چچا کے لیے اللہ سے سفارش نہ کرتا تو آج وہ جہنم کی تہ میں ہوتے، میری سفارش کی وجہ سے ان کو صرف جوتیاں پہنائی گئی ہیں آگ کی، اور ان آگ کی جوتیوں سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پوری جوتیاں ان کے پیر میں ہیں آگ کی، اور یہاں ٹخنا چھپانے پر حکم آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ہم یہ دونوں گناہ آج آسانی سے کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت میں ہماری سفارش بھی کریں گے اور حوض کوثر پہ ہمیں پانی بھی پلائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض امتیوں کو دیکھ کر آپ منہ پھیر لیں گے اور فرشتوں کہیں گے ان کو مجھ سے دور کرو، حوض کوثر پہ آپ جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کہیں گے سحقن سحقن، دور کرو ان کو، دور کرو۔
یہ وہ لوگ ہیں جو میرے طریقے پر میرے بعد نہیں رہے، تم نے میرا طریقہ چھوڑ دیا تھا، آج ان کو مجھ سے دور کر لو۔ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اس موقع پر آپ ان کو جام کوثر نہیں پلائیں گے۔ ہمیں اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ اور وہ نبی کہ جب قیامت کے میدان میں ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، اس وقت آپ فرما رہے ہوں گے امتی امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا؟ میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سر بسجود ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس وقت بھی آپ اپنی امت کے لیے اللہ سے عرض کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے۔ آج امت محبت کا دعویٰ کرے اور عمل ان کی سنتوں کے خلاف کرے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں، آپ کے طریقوں کو اختیار کریں۔ دنیا کے لوگوں کی باتوں سے ہم نہ گھبرائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کسی حال میں ہم سے خوش نہیں۔ آج کسی کو کچھ سنتیں بتلا دی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ سارا دن اسی میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے کس عمل سے اللہ راضی ہو کر ہماری بخشش فرمائیں گے ہم نہیں جانتے، کس گناہ پر اللہ پکڑ کر ہمیں عذاب دیں گے ہم نہیں جانتے۔ ہر گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، ہر نیکی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا دن جو ہے وہ 5 فروری بھی ہے، اس دن اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی بھی اور اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ ہم کم از کم اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں تو کیا کریں، وہ بیچارے ظلم و ستم میں ہیں اور وہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اور صرف کس لیے اٹھا رہے ہیں؟ اس پاکستان کی محبت میں اٹھا رہے ہیں۔ ان پہ ظلم و ستم کا بازار اس لیے گرم کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان کو اپنا ملک کہتے ہیں۔ تو اس مشکل کے وقت میں ہم سے جو ہو سکے ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، ان کے لیے کم از کم دعائیں بھی کریں۔ اللہ ان کی مشکلات کو حل فرمائے، اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔